میرے عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، 18 ذی الحجہ یہ اپنے اندر ایک عظیم شان تاریخ رکھتا ہے۔ خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ذی الحجہ کا یہ مہینہ جہاں حاجی جا کر اس سال بھی کم و بیش 50 لاکھ کے قریب وہاں پر قربانیاں ہوئی، لیکن یہ ساری قربانیاں ایک طرف امام مظلوم مدینہ سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت وہ اس قدر المناک ہے کہ اس ذی الحجہ کی حاجیوں کی 50 لاکھ قربانیاں ایک طرف، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عشر عشیر بھی نہیں پہنچی۔ ایک بال کے برابر ذی الحجہ کے اس مہینہ میں جو حضرت عثمان نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، حضرت عثمان جماعت الصحابہ میں وہ شخصیت ہے جب ایمان لے کر آتے ہیں تو آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں کہ یہ عرب کا یہ نوجوان، یہ امی سردار، یہ حضور کی قید میں کیسے چلا گیا؟ ابو بکر کی قید کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کا دامن اس نے تھام لیا، یہ تو کسی صورت میں درست نہیں۔ خاندان کے بڑے اٹھتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، لیکن قربان جائیں استقامت عثمان پر، زبان پر شکوہ نہیں، لیکن حضور کے دامن کو نہ چھوڑا، تکالیف کو برداشت کیا۔ اور یہ عرب کا نوجوان مالدار ہے، غنی ہے، سخاوت میں بھی نرالا، غنا میں بھی نرالا، شجاعت میں بھی نرالا، اور حضور کی محبت میں بھی نرالا، شہادت بھی نرالی، پیاس اور بھوک بھی نرالی۔ قربان جائیں حضور ایک پہاڑ پہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، پہاڑ کانپنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید چل رہے ہیں، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، تیرے اوپر لرزہ کیوں ہے؟ اور حضور نے پاؤں مارا، پہاڑ ٹھہر گیا۔ اللہ نے اس وقت آپ کو بتایا تھا اے نبی آپ کا ایک دوست صدیق ہے اور 2 شہید ہوں گے۔
حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے۔ ایمان لے کر آئے، سختیوں کی انتہا ہو گئی، ٹارچر سر میں لے کر گئے، مارا، خاندان والوں نے بھوکا اور پیاسا رکھا، ایمان کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن حضرت عثمان نے نہ چھوڑا۔ قربان جائیں، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جماعت صحابہ کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے، مدینہ میں پانی نہیں، اور اگر ایک میٹھا کنواں موجود ہے تو وہ یہودی کی ملکیت میں ہے، اور یہودی کسی کو پانی نام دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کا انعام ہے، جنت کے محلات کا وعدہ ہے۔ قربان جائیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں یہودی کے پاس کہ کنواں خریدنا ہے۔ یہودی بھی یہودی تھا، وہ سمجھ گیا، لگتا ہے آج حضور نے جو ترغیب دی ہے۔ اس دور کے یہودیوں کو ہمارے نبی پر اعتماد تھا، جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو مسلمان اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت آبرو کو دو پر لگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان اس کے پاس پہنچے، کنواں لینا ہے، جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 10,000 روپے کی۔ اس نے وہ ریٹ لگایا جو جس کا تصور نہیں تھا، پانی تھا، سونے کے بہو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور ہاتھوں میں پیالہ پکڑ کر لائے، یا رسول اللہ پانی ہے، حضور کے ہونٹ خشک ہیں۔ حضرت عثمان پانی لے کر آئے، حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا، عثمان نے ہاتھ پیچھے کرے، کیا عثمان پانی میرے لیے نہیں لائے؟ یا رسول اللہ پانی تو آپ کے لیے لایا ہوں، پھر ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیے؟ یا رسول اللہ ہاتھ میرے ہوں گے جب آپ کے ہوں گے، اب آپ پیے۔ عثمان پانی خرید کر اپنے ہاتھوں سے حضور کو پلاتے ہیں۔ مدینہ والوں پر، ایمان والوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کی انتہا ہے۔ آپ تاریخ کا ورق الٹ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف کی جگہ تنگ ہے، اور مدینہ کی جگہ کثرت کے ساتھ یہودیوں کے پاس ہے یا غیر مسلموں کے پاس ہے، اور حضرت کے پاس ہے یا یہود کے قبائل کے پاس ہے، اور مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے۔ حضور نے اعلان کیا جو مسجد کی جگہ خریدے گا اللہ کا یہ انعام ہے۔ حضرت عثمان گئے اور جگہ خرید کر فرمایا یا رسول اللہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ کنواں خریدا، فرمایا یا رسول اللہ اس پر آپ کا تصرف ہے۔ جگہ خریدی، فرمایا یا رسول اللہ اس پر آپ کا تصرف، جیسے چاہیے استعمال کرتے ہیں۔ قربانیاں ہیں، ایمان والوں کی مسجد کو وسیع کر دیا۔ مسجد میں جس چیز کی ضرورت ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار ادا کرتے ہیں، اور اس دور کے نوجوان کو یہ بتایا کہ تم بھی حضرت عثمان کی طرح، حضرت عمر کی طرح، حضرت علی طلحہ اور زبیر کی طرح کردار ادا کرو۔ آج مسجدیں خوبصورت ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا، حضور نے فرمایا میں معراج کی رات کو جب اللہ کے حضور گیا، مجھے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ایک مسجد میں جو تنکا پڑا ہوا ہے، کسی نے ایک تنکا اٹھایا، مجھے اس کا اجر بھی بتایا گیا۔ مسجد میں آئیں، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی،
مسجد کے ساتھ محبت رکھنا، مسجد میں آنے کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ حضرت عثمان مسجد کے تقاضوں کو پورا فرما رہے ہیں، مسجد کی جگہ کو خرید کر حضور کو دے دیں۔ ایمان والے آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، مسجد میں اللہ کے حضور کردار ادا کر رہے ہیں، اور پھر قربان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے، ظلم اور کفر کی قوتوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے، لڑائی کرنی ہے، حضور کھڑے ہیں۔ کون ہے؟ اب ایمان والے ہیں، ان کے پاس گھوڑوں کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے، تلواروں اور نیزوں اور خنجروں کی کمی ہے، راشن کی کمی ہے، کھانے اور پینے کے اسباب مفقود ہے۔ مجاہدین کے لیے اشیاء کی ضرورت پڑی، حضور نے پہلی دفعہ چندہ کیا، مانگنے والے حضور چندہ کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں جماعت صحابہ ہیں، بھوکے اور افلاس کے مارے لوگ، لیکن حضور پر قربان ہوتے جا رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، مجمع میں حضرت عثمان تنہا کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ 200 اونٹ سامان سمجھ دیتا ہوں۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، قربان جائے۔ مجمع پر نظر پڑی، کوئی کھڑا نہ ہوا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان کے ساتھ دیتا ہوں۔ آپ سوچیں، جس لشکر کے پاس سامان نہ ہو، کھانے پینے کے اسباب اور وسائل نہ ہو، کیسے جنگ ہوگی؟ اور ان حالات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار ادا کرتے ہیں، جب مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ پہننے کے اسباب ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ خچر ہیں، نہ گدھے ہیں۔ اس دور کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار ادا کرتے ہیں، اور امت کے نوجوانوں کو سمجھایا کہ ہر دور میں جب ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت پڑے تو نوجوانوں کو سب سے اول میں کھڑا ہونا چاہیے، کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ایمان کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کردار ادا کرے۔ اب کنواں بھی دے دیا، مسجد نبوی کی جگہ بھی خرید کر دے دی، ایمان والوں کے لیے اسباب اور وسائل اور سورسز بھی پیدا کر دیے۔ قربان جائیں، ایک دفعہ، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو مجھے 1 روپیہ دیتا ہے میں 70 واپس کرتا ہوں، اور اللہ نے حضرت عثمان کو واپس کیے۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کا کنٹینر چلنا شروع ہوا۔ اس دور پر کنٹینر کیا تھا؟ اونٹ تھا، اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہوتا تھا۔ ایک اونٹ آپ کا شام میں ہے اور آخری اونٹ آپ کا مدینہ میں ہے۔ مدینہ کے بڑے بڑے انویسٹرز آ گئے، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جاگیردار۔ حضرت عثمان کے مال پر بولی لگ رہی ہے، حضرت عثمان کھڑے ہیں، ایک کہتا 2% دوں گا، دوسرا کہتا ہے 3%، چوتھا کہتا ہے 4%، 5%۔ اب بولیاں لگ رہی ہیں، مال دیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، ایک نے کہا 5%، حضرت عثمان نے فرمایا اس سے زیادہ 6%۔ اب جب 6% کہا تو سب کے سب سرمایہ داروں کو سام سن گیا، کہنے لگا عثمان 6% سے زیادہ کون دیتا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ سب نے کہا، گردنیں اٹھائی، کہنے لگے سارے تاجر تو یہیں بیٹھے ہیں، گولیاں لگانے والے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر ایک نے ہمت کی، کہنے لگا 7%۔ جب 7% کہا تو سب نے اس کو گھورا، کیا کرتا ہے؟ عقل ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زائد ملتا ہے۔ کہا عثمان مدینہ کے سارے انویسٹر تو یہاں بیٹھے ہیں، تجھے کون سا آدمی فرشتہ دے گا؟ کون سا انویسٹر ہے جو تیرے لیے اتنا مال لگائے گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے 10% سے بھی زیادہ مل رہا ہے،
اور فرمایا آج مدینہ کو میرے نام کی ضرورت ہے، آج مدینہ میں بھوک ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، میں سارا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں اور آپ سارا قافلہ مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست ہے، خرچ ہے، انسانوں کی ضروریات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کا مال ہے اور حضور تقسیم فرما رہے ہیں، اور حضور نے قربان جائیں ایسی محبت، ایسا تعلق جب تیسری دفعہ کہا تو حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جا، کسی اور کو بھی بس کر، اتنا دیا کہ رسول اللہ فرمانے لگے بس کر۔ اور قربان جائیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں ہیں، حضور کی بیوی، حضور کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان کی بیوی ہیں۔ جب فوت ہو گئے تو دیکھا رو رہے ہیں، جب عثمان کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ رشتہ داری دنیا میں ختم ہو گئی، حضور کے ساتھ رشتہ داری، حضور کے ساتھ تعلق۔ حضور نے فرمایا عثمان میں نبی ہوں تو میرا امتی ہے، اور حضور نے اعلان کیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ 10 صحابہ، 10 مبشرہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری نصیب فرمائی، ان میں سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حدیث کی کتابوں میں ہے حضور نے یہ ہاتھ پکڑا، فرمایا عثمان تو میرا امتی ہے، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے۔ جب وہ بھی فوت ہو گئے تو حضور نے دیکھا رو رہے ہیں۔ حضور کے ساتھ ایسی محبت تھی جماعت صحابہ میں سے ہر صحابی کو، لیکن حضرت عثمان کا انداز بڑا نرالا تھا، ایسے حیادار تھے، امت کا ایسا حیادار صحابی تھا، غسل خانے میں جاتا تب بھی تہمت نہ کھولتے، تب بھی تہمت نہ کھولتے۔ اسی لیے تو حضور نے دیکھا آج ہم اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں خاندان کیسا ہے، بچہ کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، انسانیت کیسی ہے، ہمدردی کیسی ہے، دکھ کیسا ہے، کوالٹیز کیا ہیں۔ مجھے آپ بتائیں جب ہم میں سے ہر آدمی اپنی بچی کے لیے اتنی جانچ پڑتال کرتا ہوگا، حضور نے 2 بچیاں دی ہیں، عثمان کو کتنا پڑتا ہوگا، کتنا آزمایا ہوگا، اور عثمان ہر آزمائش میں 100% پورے اترے، ہر آزمائش میں 100% پورے اترے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کوئی شخص ایسا نہیں 1,24,000 انبیاء میں سے، سارے نبیوں کی امتوں میں سے کوئی فرد ایسا نہیں جس فرد کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان تنہا وہ شخصیت ہے کہ آپ کے عقد میں حضور کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ اور قربان جائیں عثمان کی محبت پر جب حضور نے اپنی دوسری بیٹی بھی دی، وہ بھی فوت ہو گئی، حضور نے فرمایا عثمان کاش لو کان 40 بناتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، وہ بڑھتی چلی جاتی، میں دوسری بیٹی دیتا چلا۔ ایک ہم اور آپ ہیں، حضور کے ساتھ محبت ہے، حضور کو عثمان کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور حضرت عثمان کو حضور کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جاؤ حضرت عثمان کے پاس، حضرت عثمان کے گھر کے قریب پہنچے تو کسی بات پر وہ اپنے گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں فضول خرچی کر رہے ہیں، یہ کیا فضول خرچی ہے۔ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی خاوند اور بیوی کی، وہ دیوار کے پاس سے واپس آ گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے وہاں بھیجا، وہ تو بیوی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات پر بات کر رہے تھے، کہنے لگا تو اس کو چھوڑ تو جا۔ جب گئے تو جو آدمی بیوی کے ساتھ چھوٹی سی بات پر گفتگو کر رہا تھا کہ یہ چیز ضائع کیوں ہوئی، اللہ کی نعمت ضائع کیوں ہوئی، وہ آئے اور اشرفیوں کی تھیلی بھر کر اس کو دے۔
حیران رہ گیا، کہنے لگا ایک طرف تربیت ہے، گھر والوں کی تربیت ہے، فضول خرچی سے لوگوں کو بچانا ہے، اور ایک طرف ایک شخص گیا اس کو ساری چیز بڑھ کر دے دی۔ حضرت عثمان کا نکاح ہے، آپ کے پاس تو چادر ہے، اس قدر قیمتی چادر آپ نے پہنی ہوئی کہ حضور کی بیٹی میرے نکاح میں آ رہی، اور قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاصد بنا کر بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا۔ مکہ والوں نے کہا عثمان آئے ہو، تیرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں، کافی عرصے سے نہیں آیا، بیت اللہ کے اندر چلا جا، اللہ کے گھر کا دیدار کر۔ قربان جائیں عثمان پر، کہنے لگے حضور کے بغیر اللہ کے گھر کا دیدار کروں، حضور کے بغیر طواف کروں، طواف کعبہ ایک طرف، کعبہ کے اندر 2 نفل پڑھنا ایک طرف، اور حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور کے بغیر میں کیسے کر سکتا۔ صحابہ نے کہا حضور ہم یہاں حدیبیہ میں کھڑے ہیں، عثمان مسجد سے طواف کر رہے ہیں، اور قربان جائیں لیڈر کو اپنی جماعت پر کتنا فخر ہے، کہنے لگے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ لیڈر کو اپنی جماعت پر اتنا اعتماد ہے، طواف جیسے عبادت ایک طرف اور حضور کے ساتھ نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آیا۔ کعبہ کے اندر کی 2 نمازیں 2 رکعتیں ایک طرف، آج ہمارے بادشاہ فخر کرتے ہیں ہمارے لیے کعبہ کا دروازہ کھولا۔ اس دور کے لوگ عثمان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، کہتے ہیں حضور کے بغیر کعبے کا طواف، حضور کے بغیر کعبے کی نماز، وہ کیا نماز ہوگی جو حضور کے بغیر ہوگی؟ کہنے لگے یہ ناممکن ہے۔ وہ حیران رہ گئے، اور تھوڑا سا وقت وہاں لگا، انہوں نے کہا اللہ اٹھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تب یہ پروپیگنڈا ہوا، ہر دور میں پروپیگنڈا ہوا، تو حضور نے 1400 صحابہ سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، اور بیعت رضوان والذین بایعوہ تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی ہے، اور حضور نے فرمایا یا اللہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں۔ اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میں بھی بدلہ لوں گا، میں بھی عثمان کا بدلہ لوں گا، اور ایسا بدلہ لوں گا۔ اور آپ دیکھیں جو آدمی عثمان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ کی اس بیعت میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سب پر میرا ہاتھ ہے۔ جو آج بھی جماعت صحابہ میں سے جس صحابی کی وہاں پر وہ گفتگو کو سنے گا، اور وہاں پر سن کر صرف آنکھیں بند نہیں کر لے گا بلکہ وہاں پر اظہار کرے گا، دلیل رکھے گا۔ جماعت صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی آدمی بات کرتا ہے، آج 1400 سال کے بعد ایک بہت بڑا مفکر اسلام وہ کتاب لکھتے ہیں اور حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں خائن تھے۔ اب دیکھیں حضور کہتے ہیں یہ ایسا ایمانت دار ہے کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ہر بیٹی اس کو دیتا۔ حضور خائن کو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی آدمی اپنی بیٹی اس کو نہیں دے سکتا جس کے اندر خیانت ہو، اور حضور کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہر آدمی کسی صحابی کے بارے میں امت میں سے کوئی آدمی بڑے سے بڑا آدمی رائے دے، آپ کہیں بھائی تو قابل احترام ہے لیکن ہم تیری رائے کو صحابی کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ صحابی کے بارے میں کوئی آدمی رائے رکھے، میں کوئی رائے رکھوں، آپ میری رائے کو اٹھا کر واش روم میں داخل کر دیں اور کہیں نہیں لقد رضی اللہ نے کہا میں ساری جماعت سے راضی ہوں۔ قرآن کی بات کو آپ سر پہ تاج لگا دیں۔ کسی بڑے سے بڑے ایک آدمی ایسا آپ کے سامنے آئے جو یوں ہوا میں اڑ رہا ہو، کسی صحابی کے بارے میں رائے رکھے، آپ کہیں تیری ولایت میں مجھے شک ہو سکتا ہے، میں قرآن میں شک نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ کہتا ہے تحقیق میں ساری جماعت سے راضی ہوں۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے۔ جب اللہ مہر لگا دے پھر کوئی آدمی بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا مجدد،
بڑے سے بڑا مجتہد کسی آدمی کی صحابی کے بارے میں رائے رکھے، آپ ایک ذہن رکھیں کہ اللہ نے جو مہر لگا دی ہے اب کسی مہر کی ضرورت نہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں امت میں سے کوئی فرق بھی، بڑے سے بڑا اجتماع، اگر ساری دنیا کے غوث کتب اور ابدال اکٹھے ہو جائیں اور کسی صحابی کے بارے میں رائے رکھیں، ہم کہیں گے آپ سارے قابل احترام ہیں، لیکن قرآن نے مہر لگا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری جماعت میرے ساتھ راضی ہو جائے، میں راضی ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جماعت صحابہ کی محبت، عقیدت اور احترام نصیب فرمائے۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے کردار ادا کیا، 18 ذی الحجہ کو دنیا سے چلے گئے، لیکن امت کے نوجوانوں کو ایک سبق دیا، صلح رحمی کا، امن و آشتی کا، سلو کا۔ اللہ ہمیں اس سبق کو یاد رکھ کر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔